بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 10th کلاس آج ہم پڑھنے والے ہیں ہمارے یونٹ نمبر 3 کا 4th پیراگراف. یونٹ نمبر 3 جو ہماری نیو بک ہے انگلش کی. یونٹ نمبر 3 کا ٹائٹل تھا ہمارا ڈیجیٹل گلوبلائزیشن ٹرانسفارمنگ دی انگلش لینگویج، یعنی کہ کس طرح سے جو ہماری ڈیجیٹل گلوبلائزیشن ہے یعنی کہ عالمگیریت ہے وہ انگلش زبان کو تبدیل کر رہی ہے. اس سے پہلے ویڈیو میں 3 پیراگراف جو ہے وہ آپ لوگوں کو پڑھا چکی ہوں. آج ہم 4th پیراگراف جو ہے وہ پڑھنے والے ہیں، تو چلیں شروع کرتے ہیں. 4th پیراگراف ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے این ادر، ایک دوسرا، میجر شفٹ، بہت بڑی تبدیلی، ایک دوسری بہت بڑی تبدیلی انوالوز دا بلینڈنگ آف انگلش. ٹھیک ہے، اس میں شامل ہے کیا چیز ہے؟ دا بلینڈنگ آف انگلش ود ادر لینگویجز اینڈ لوکل ایکسپریشنز. وہ ہے انگلش زبان کا دوسری زبانوں اور لوکل ایکسپریشنز. لوکل ایکسپریشن سے مراد ہوتا ہے، لوکل کہتے ہیں مقامی کو جو کسی ایک خاص علاقے سے ریلیٹڈ ہو. ایکسپریشن کا مطلب ہوتا ہے تاثرات. اب تاثرات کو اگر تھوڑا سا ایکسپلین کروں تو تاثرات سے مراد ہے ہمارا کوئی بھی چھوٹی چھوٹی فریزز یا سٹیٹمنٹ یا لوگ جو عام طور پر آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں ایکسپریشن یا تاثرات. وہ کہتے ہیں ایک اور بڑی تبدیلی جو اس گلوبلائزیشن کی وجہ سے، ڈیجیٹل گلوبلائزیشن کی وجہ سے آئی ہے وہ یہ ہے کہ انگلش زبان کو جو ہے وہ دوسری زبانوں کے ساتھ بلینڈ کر دیا گیا ہے، یعنی کہ ملا دیا گیا ہے، مکس اپ کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو مقامی تاثرات یعنی کہ وہ فکرے جو عام طور پہ لوگ خود آپس میں بات چیت کرنے کے لیے بولتے ہیں، لوکل ایکسپریشن ہے، اس میں بھی اس کو شامل کر لیا گیا ہے. سنس انگلش از اوفن یوز، اگرچہ جو انگلش ہے اس کو عام طور پر یا اکثر استعمال کیا جاتا ہے ایز اے گلوبل لنگوا فرینکا. لنگوا فرینکا کہتے ہیں مشترکہ زبان کو، ایک عالمی مشترکہ زبان کے طور پر. برج لینگویج ایک رابطے کی زبان ہے بٹوین اسپیکرز آف ڈفرنٹ نیٹو ٹنگز. مختلف جو علاقوں کے لوگ یا زبانیں بولنے والے ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ انگلش جو ہے وہ ایک مشترکہ زبان ہے. اچھا، یہاں پر اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں، فار ایگزامپل کچھ لوگ ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں، وہ اردو زبان بولتے ہیں یا وہ پنجابی زبان بولتے ہیں، اور آن دا ادر ہینڈ اسی طرح سے چائنا میں کچھ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کی زبان جو ہے وہ چائنیز ہے. اب ان دونوں کو اگر کسی ٹاپک پہ یا کسی چیز پہ بات کرنی ہے تو ان کے پاس جو لینگویج وہ یوز کر سکتے ہیں وہ انگلش ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ انگلش جو ہے وہ ہماری ایک گلوبل لینگویج ہے، یعنی کہ جو پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی انگلش کو جانتے ہیں، اور ادھر سے جو چائنا میں رہنے والے لوگ ہیں، چائنیز ہیں، انہیں بھی انگلش زبان جو ہے وہ پتہ ہے. تو یہ ہماری کیا ہوگی؟ یہ ایک طرح کی برج لینگویج ہے، یعنی کہ یہ ایک طرح کے رابطے کی زبان ہے، چاہے مختلف لوگوں کی مختلف زبانیں ہیں. اٹ ایبزاربس ورڈ، یہ مختلف الفاظ کو جذب کرتی ہے، اینڈ فریزز اور چھوٹے فقرات کو فرام اے وائڈ رینج آف کلچرز، یعنی کہ بہت زیادہ وسیع و عریض جو کلچر ہے، ثقافتیں ہیں، اس میں سے چھوٹے چھوٹے جو ورڈز ہیں یا فریزز ہیں ان کو بھی یہ اپنے اندر جذب کر لیتی ہے. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر ٹرمز، اصطلاحات لائک جیسا کہ حجاب، سوشی اینڈ ایستھیٹک آر یوزڈ فریلی اکراس انگلش لینگویج. وہ کہتے ہیں مثال کے طور پر جس طرح سے یہ ہمارے لفظ ہیں حجاب، سوشی اور ایستھیٹک، یہ سارے وہ لفظ ہیں جن کا انگلش زبان میں خاص طور پر سوشل میڈیا اینڈ بلاگز، سوشل میڈیا میں اور بلاگز وغیرہ میں ان کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. ایون اف دے کم فرام عربک، اگرچہ یہ کہاں سے ڈرائیو ہوئے ہیں، یہ لفظ کہاں سے نکلے ہیں؟ عربک، عربی زبان سے. حجاب جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے. جاپنیز، جاپانی زبان سے. سوشی اور گریک اور ایستھیٹک جو ہے یہ ہمارا یونانی زبان سے نکلے ہوئے لفظ ہیں. لیکن اب ان تینوں ورڈز جو ہیں حالانکہ مختلف لینگویج کے، ان کو انگلش میں بھی یوز کیا جاتا ہے. ان آن لائن اسپیسز، جو آن لائن اسپیسز ہیں یعنی کہ جو میڈیا کے ذرائع ہیں، اٹ از کامن، یہ عام بات ہے، ٹو سی پیپل، لوگوں کو دیکھنا، مکس انگلش ود دیئر نیٹو لینگویج، کہ وہ جو ان کی خود کی نیٹو لینگویج ہے، جو ان کی مقامی زبان ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس میں انگلش کو مکس کر رہے ہیں، شامل کر رہے ہیں. آپ پریکٹس، یہ ایک مشق ہے یا پریکٹس ہے کالڈ کوڈ سوئچنگ، جسے ہم کہتے ہیں زبان بدلنا. دس ہیز ریزلٹیڈ ان ہائبرڈ ڈائلیکٹ. ڈائلیکٹ کہتے ہیں بولیاں، بولنے کو، مختلف جو لوگوں کی بولیاں ہیں یعنی کہ ان کا وے آف ٹاکنگ ہے، بات کرنے کا طریقہ ہے، یا ان کی جو لہجہ یا ٹون ہے ان کی. اور ہائبرڈ کہتے ہیں مخلوط کو. مخلوط سے مراد ہوتا ہے ملا ہوا، مختلف چیزوں کا آپس میں مل جانا. وہ کہتے ہیں اس وجہ سے جو ہے وہ نتیجہ کیا نکلا ہے کہ اب ہمارے پاس مخلوط بولیاں ہیں،
یعنی کہ اگر ہم اردو کی بھی بات کرتے ہیں, آپ نے خود روزمرہ پریکٹس میں بھی دیکھا ہوگا, ہم اردو میں جب بات کرتے ہیں تو بیچ میں ہم بہت سارے ورڈز جو ہیں وہ ہم انگلش کے یوز کرتے ہیں. اب یہیں پہ دیکھ لیں, میں آپ کے ساتھ اردو میں ایک سٹیٹمنٹ بولی ہے, لیکن میں نے یہاں پہ 2 ورڈ جو ہیں لفظ جو ہیں وہ میں نے 2 انگلش کے استعمال کیے, ایک یوز اور دوسرا ورڈز. اب یہ عام پریکٹس جو ہے وہ ہو چکی ہے, تو اس وجہ سے کیا چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے آ چکی ہے, ہائبرڈ ڈائلیکٹ. فار ایگزامپل لائک ٹیگلش, ٹیگلاگ پلس انگلش, یعنی کہ یہ ٹیگلاگ اور جو انگلش زبان دونوں مل کے انہوں نے کیا بنا دیا ہے, ٹیگلش اینڈ سنگلش اور سنگلش. 4th پیراگراف جو ہے ہمارا, اس کا کچھ پارٹ جو ہے وہ ٹیکسٹ بک پیج نمبر 28 پہ بھی دیا گیا. ابھی ہم اس سے پہلے جو پڑھ رہے تھے ہمارا وہ لفظ تھا سنگلش, ٹھیک ہے. اب سنگلش جو ہے وہ کیا چیز ہے, دیٹ از سنگاپورین انگلش, ٹھیک ہے. جو سنگاپور میں رہنے والے لوگ ہیں جو وہ انگلش زبان استعمال کریں اسے کہتے ہیں سنگاپورین انگلش. شو کیسنگ دکھاتے ہوئے دا لنگوسٹک فلیکسیبلٹی, ٹھیک ہے, زبان میں لچک کو ڈیجیٹل گلوبلائزیشن ہیز انکریج. جو ڈیجیٹل گلوبلائزیشن ہے, ڈیجیٹل عالمگیریت ہے, اس نے اس چیز کو جو ہے وہ انکریج کیا ہے, حوصلہ افزائی کیا ہے, یعنی کہ مزید جو ہے وہ بڑھایا ہے. یعنی کہ زبانوں میں فلیکسیبلٹی ہو سکتی ہے یا پیدا کر دی گئی ہے کہ آپ انگلش کے ورڈز جو ہیں وہ بہت سارے اٹھا کے اپنی نیٹو لینگویج میں لے آئیں, اور انگلش میں آپ نے کچھ ورڈ جو ہیں یا بہت سارے ورڈ آپ نے اٹھا کے اپنی نیٹو لینگویج کے بھی ایڈ کیے ہیں. تو یہ چیز کیا ہے ہماری, یہ ہماری لنگوسٹک فلیکسیبلٹی کو جو ہے وہ شو کرتی ہے. فلیکسیبلٹی کا مطلب ہوتا ہے لچک. اور اس کے بعد ہمارا 5th پیراگراف جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے گرامر, یعنی کہ جو قواعد ہیں, جو رولز ریگولیشن ہیں. گرامر کو ہم اردو میں کہتے ہیں قواعد. قواعد جو ہے وہ قاعدہ کی جمع ہوتی ہے, رولز کو کہتے ہیں, اصولوں کو کہتے ہیں. گرامر ٹو ہیز ناٹ بین لیفٹ انٹچڈ. وہ کہتے ہیں کہ گرامر جو قواعد ہیں وہ بھی نہیں بچے انٹچ, یعنی کہ ایسا نہیں ہوا کہ ان میں تبدیلی نہ آئی ہو. یعنی کہ جو یہاں پہ انگلش گرامر کی بات ہو رہی ہے, while traditional grammar rules still apply in formal writing. اگرچہ جو روایتی گرامر کے اصول ہیں, قواعد کے اصول و ضوابط ہیں, still apply, وہ ابھی بھی لاگو ہوتے ہیں, نافذ ہوتے ہیں in formal writing, جو رسمی لکھائی ہے اس میں. The rise of texting, tweeting and chatting has created a more relaxed approach to sentence structure and punctuation. البتہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں البتہ جو ٹیکسٹ میں یعنی کہ میسجنگ ٹیکسٹنگ ہے, جو ٹویٹنگ ہے اور چیٹنگ ہے, اس میں آرام دہ انداز جو ہے وہ ضرور پیدا کیا گیا ہے یا پیدا ہوا ہے ٹو سینٹینس اسٹرکچر اینڈ پنکچویشن, یعنی کہ جس طرح سے جملے بنائے جاتے ہیں اس میں, اور جو پنکچویشن کی جاتی ہے, پنکچویشن سے مراد ہوتا ہے کیپٹلائزیشن, یعنی کہ کس وقت آپ نے کوئی لیٹر کیپٹل, اسمال, کہاں پہ آپ نے فل سٹاپ, کاماز اور ان سب چیزوں کا ایکسکلیمیٹری کا مارک کا استعمال کرنا ہے یا نہیں. ہاں البتہ وہ یہ سب چیزوں میں, ٹیکسٹنگ میں, ٹویٹنگ میں, چیٹنگ میں, ان سب میں جو ہے وہ آرام دہ ہو چکی ہیں. مین ٹو سے کہ یہ سب کچھ کرتے ہوئے ہمیں وہ جس طرح سے ٹریڈیشنل وے میں ہم ہر چیز کا دھیان کر رہے ہوتے ہیں, جب ہم کوئی چیز فار ایگزامپل آپ لوگ ایسے لکھتے ہیں, لیٹر لکھتے ہیں, تو اس طرح سے ہمیں ان چیزوں میں دھیان رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آن پلیٹ فارم پہ لائک ٹویٹر ویئر کریکٹرز آر لمیٹڈ, جہاں پہ کریکٹرز جو ہیں وہ لمیٹڈ ہوتے ہیں. یوزر اوفن اومٹ آرٹیکلز, جو یوزرز ہیں یعنی کہ استعمال کرنے والے ہیں وہ اکثر اومٹ کر دیتے ہیں. اومٹ کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا یا کاٹ دینا, ختم کر دینا. وہ چھوڑ دیتے ہیں آرٹیکلز. آرٹیکلز کے بارے میں آپ کو پتا ہے, اے, این اور دی جو ہے ہمارے یہ 3 آرٹیکلز ہیں, ڈیفینیٹ اور انڈیفینیٹ آرٹیکلز. وہ ان آرٹیکلز کو چھوڑ دیتے ہیں. پنکچویشن, ابھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ پنکچویشن یعنی کہ فل سٹاپ, کاماس وغیرہ جو ہے ان کو وہ سکپ کر دیتے ہیں. اینڈ ایون کیپٹلائزیشن ٹو سیو اسپیس, اور حتیٰ کہ جو کیپٹلائزیشن ہے یعنی کہ جو ہمیں کون سا ورڈ کا فرسٹ لیٹر کیپٹل رکھنا ہے, اسمال کرنا ہے, وہ اس چیز کو بھی سکپ جو ہے وہ کر دیتے ہیں اسپیس کو بچانے کے لیے. فار انسٹانس, مثال کے طور پر, a sentence, ایک جملہ, like, جیسا کہ I am going to the store, میں اسٹور پر جا رہی ہوں, might be shortened, اسے مختصر کیا جا سکتا ہے to, کن الفاظ میں شارٹ کیا جا سکتا ہے, going to store, might be shortened to going to store, اس کو ہم شارٹ کر کے یہ بھی کہہ سکتے ہیں going to store, مطلب اس کا بھی وہی ہے کہ میں اسٹور پر جو ہے وہ جا رہی ہوں. while some see this as a decline,
کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو دیکھتے ہیں ایز اے ڈکلائن ان لینگویج اسٹینڈرڈ کہ یہ جو زبان کے معیار ہیں جو اسٹینڈرڈ ہے یہ اس میں ایک طرح کا ڈکلائن ہے یعنی کہ زوال ہے. اب زوال وہ اس کو کس طرح سے کنسیڈر کرتے ہیں کہ بھئی جو ساری رولز ریگولیشن تھے جو فارمیشن تھی سبجیکٹ کا استعمال تھا وہ سب چیزیں جو ہے وہ مائنس کر دی ہیں تو اس وجہ سے یہ زبان جو ہے وہ ڈکلائن کا شکار ہے زوال کا شکار ہو رہی. ادرس آرگیو جبکہ دوسرے جو ہیں وہ اس پر دلائل دیتے ہیں دیٹ اٹ ریفلیکٹس یہ ریفلیکٹ کرتا ہے عکاسی کرتا ہے آ کریٹیو اڈیپٹیشن ٹو نیو کمیونیکیشن ٹول. وہ کہتے ہیں کہ جبکہ بعض لوگ جو ہیں ان کا یہ رائے ہے کہ یہ ایک طرح کا دکھاتا ہے کہ کس طرح سے تخلیقی موافقت جو ہے وہ رکھی جاتی ہے جو نئے کمیونیکیشن ٹولز ہیں یعنی کہ جس طرح سے اب ٹائم پیریڈ چینج ہو چکا ہے زبان پہ اس چیز کے اثرات آ چکے ہیں تو یہ ہم اس کو اڈیپٹ کریں اپنے موافقت میں بنا رہے موافق بنا رہے تو یہ اتنا کوئی بڑا مسئلہ وہ کہتے ہیں کہ کنسیڈر اس کو نہیں کرتے. فردر مور مزید یہ کہ ایموجی ہیز ایڈیڈ اے ویژول ایلیمنٹ ٹو لینگویج. جو ایموجی ہیں ایموجی کو کہتے ہیں تصویری علامتیں. اب ایموجی ایسی چیز ہے جسے ایسا تو اس ٹائم پیریڈ میں تو ایسا کوئی انسان نہیں ہے جس کو ایموجیز کے بارے میں نہ پتا ہو لیکن پھر بھی آپ میں سے کسی کو اگر نہیں پتا تو واٹس ایپ اور بہت ساری اس طرح کے مطلب ہر جتنی بھی ساری ایپس ہم یوز کرتے ہیں اس میں یہ چیز جو ہے موجود ہے اور یہ جو ہماری کیا ہیں یہ تصویری علامتیں ہیں. ہیز ایڈیڈ اے ویژول ایلیمنٹ ٹو لینگویج اس نے زبان میں ایک بصری عنصر جو ہے اس کو شامل کیا ہے. سم ٹائمز بعض دفعہ ریپلیسنگ ورڈز یہ مکمل طور پر ورڈز جو ہے ان کو ریپلیس کر دیتی ہے یعنی کہ ان کی جگہ لے لیتی ہے انٹائرلی مکمل طور پر. آ ہارٹ ایموجی اور آ فائر وہ کہتے ہیں ایک ایموجی جو دل ہو دل بنا ہوا ہو ایموجی میں یا کوئی آگ کا نشان ہو علامت ہو کین ناؤ کیری کمپلیکس ایموشنل میننگ. اب وہ جو ہے وہ ایک پیچیدہ قسم کے اس میں جذباتی اس کے معنی ہیں. ایکٹنگ لائک پاٹرن ڈے جو کہ کام کرتے ہیں یا پیش آتے ہیں جدید دور کے ہائیروگلفس کے طور پر. یہ میں نے یہاں پہ اس لفظ کی ہائیروگلفس جو ہے اس کی پروننسیشن بھی اس طرف لکھی ہے اور ہائیروگلفس کا مطلب ہوتا ہے تصویری رسم الخط یعنی کہ ہارٹ کی ایموجی ہم کسی کو سینڈ کرتے ہیں یا فائر کی سینڈ کرتے ہیں تو اس کے ڈیفرنٹ میننگ ہے. کوئی چیز جب ہمیں بہت زیادہ اچھی لگتی ہے تو ہم اس کے لیے ہارٹ شو کر دیتے ہیں یا اس طرح سے ڈیفرنٹ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایموشنل میننگ جو ہے وہ کنوے کرتے ہیں. ٹھیک ہے تو یہاں تک جو ہے وہ ہم نے پیراگراف نمبر 6 تک جو ہے وہ یونٹ نمبر 3 کا پڑھ لیا. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے اس سے اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے. ٹل دین ٹیک کیئر یور سیلف. اللہ حافظ. تھینک یو.